آج کے جس دور میں ہم لوگ ہیں صرف اکثر و بیشتر عبادات پہ محنت ہو رہی ہے. نمازیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مراقبے کرو، لمبے لمبے وظیفے پورے کرو، اور عقائد کے اوپر بہت کم سننے کو مل رہا ہوگا. حالانکہ اگر کوئی آدمی عقیدہ مضبوط کر کے دنیا سے لے جائے، اور عقیدہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ایک ہے. زبان سے اقرار اور دل میں یقین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کو دل سے مان کر، زبان سے اقرار کر کے اگر کوئی بندہ لے گیا، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو، چاہے زندگی میں ایک فرض حج ادا نہ کیا ہو، چاہے زندگی میں 1 روپے کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، چاہے سود کھاتا رہا زندگی بھر اور سود دیتا رہا، ٹھیک، چاہے ظلم کرتا رہا اور ظلم کرواتا رہا، اور اسی طرح اخلاق اتنے خراب کہ دل سیاہ ہو چکا تھا. کس سے؟ دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گیا، خدا کی قسم جنت جہنم کے اندر مر کٹ کے اور سزا بھگت کے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. اور اگر عقیدہ صحیح نہ رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ جناتوں کو اور دوسری مخلوقات کو شریک کرتا تھا، اور بہت سے شرک کی قسمیں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا قائل تھا، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہو یا کسی اور کو مانتا ہو. جس کا مطلب عقیدہ ڈلم الیقین تھا، عقیدہ مضبوط نہیں تھا. اب چاہے پیشانی پہ سجدے کا نشان لے کے جائے، چاہے لمبی تسبیح ہر وقت گھماتا رہے، چاہے اس کا منہ ذکر کر کر کے خشک ہوتا رہے، اور چاہے ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہو، چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا ہو، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ عقیدہ اتنا اہم ہے. اس لیے دوستو، صبح شام روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی ہم تجدید کرتے رہے. صبح شام دوپہر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربوں کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے. میرے ایک دوست ہیں جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں، بہت زمانہ انہوں نے ریاض میں عرب کے کسی شہر میں گزارا. انہوں نے کہا حضرت میں نے تو یہاں تک سنا ہے عربوں کے بارے میں کہ جو بہت سے اس کے بھی عادی ہو گئے ہیں، تو ایسے ملکوں میں دبئی وغیرہ اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو آسانی کے ساتھ یہ چیز مل جاتی ہے، اور ذکر و اذکار کے ایسے عادی، بسم اللہ، شراب پی رہے اللہ کی پناہ، لیکن چونکہ اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے، اور جہاں ہوش ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذنبت کثیر یا ربی یا ساتر خربت یومی، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اے چھپانے والے چھپا لے، میں نے تو آج کا پورا دن خراب کر دیا. جی تو یہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی نسلوں کی چلے ہوئے، آج کے بگڑے ہوئے ہمارے شدروں سے اچھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کی اہمیت کو جانتے ہیں، توحید و رسالت کی اہمیت کو جانتے ہیں. لہذا نمبر 1 شعبہ اسلام کا ہے عقائد. نمبر 1 عقائد. ہم اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی شرک کا عقیدہ نہ رکھیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. اس لیے صحابہ کرام کا، اور جو بندہ توحید کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، رسالت کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، بہادر ہوگا. صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات جو ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے. لا نخاف الا اللہ، ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے. لا نسجد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. تو یہ جو عقیدہ توحید تھا وہ پاورفل کر رکھا تھا اس نے. حضرت ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
रुस्तम एक पहलवान था ईरान का, उसने उनसे बात करने के लिए पैगाम भेजा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और उन्होंने एक नुमाइंदा भेज दिया कि ये बात कर लेगा। वो गए, फटे हुए से कपड़े, पेवन लगे हुए, सर पे खोद, हाथ में नंगी तलवार और कमजोर सा घोड़ा पहुंचे, और उधर वो ईरान का रुस्तम पहलवान, उसका हाल ये जर्क बर्क लिबास में पहने हुए उसके कमांडोज खड़े हैं, और बेहतरीन कालीन बिछी हुई है, और गाँव तकिए लगे हुए हैं, सुनहरी काम के किया हुआ है उसमें, वो आराम से बैठा है, और उसके नुमाइंदे सामने खड़े हैं। जैसे वो घोड़े पर आए, कारपेट को रौंदते हुए चले, तो उन्होंने रोका, प्लीज दरबार का कुछ प्रोटोकॉल है, घोड़ा इधर बांध दो, तलवार को मयान में कर लो और फिर आइए। कहा सुनो, तुमने बुलाया है मैं आया हूं? कहा हमने बुलाया है। कि तुमने बुलाया है तो ऐसे आऊंगा जैसे मैं आना चाहूंगा, मेरी गरज नहीं है, तुम्हारी गरज है। रुस्तम ने देख लिया तेवर को, कहा इनको आने दो जैसे आना। वो आए, 2-4 कदम के फासले पे घोड़ा बांधा, उसके बाद तलवार से कारपेट में ऐसे यूं लगा के चल रहे थे कि जो तलवार जैसे टिकती थी जमीन पर, कारपेट को फाड़ती थी और मिट्टी लेके उठती थी। तो ये रौब जो दिल में से उनके निकला था शाहों का, और अल्लाह ताला की शान वहदत, शान तौहीद जो दिल में बैठी हुई थी, उसने ये बहादुरी के आदाब सिखाए थे उनको, उसने बहादुरी के आदाब सिखाए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हम अपने अकीदे तौहीद को मजबूत करें। इसलिए आजिज कहा करता है कि जब मेरी और आपकी पैदाइश हुई थी, तो पैदा होते के साथ ही हमारे दाएं बाएं कान में किसी ने कुछ कह दिया था, याद है? क्या कहा था? अजान और तकबीर कही थी ना। और अजान और तकबीर दोनों के अल्फाज बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ कद कामत सल्लाह में फर्क है तकबीर में। और अजान में अगर फजर के वक्त बच्चा पैदा हुआ है तो फजर की अजान उसके कान में कही जाए ज्यादा बेहतर है। बस ये 2 लफ्जों का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने दुनिया में आते के साथ ही ये कलमात क्यों कहलवाए? देखो, इस्लाम की बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन इस्लाम नाम ही है मानने का। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी अकल है कितनी सी, इसमें क्या क्या आएगा भाई? एक होती है जरगर की तराजू, सोनार जो होता है जरगर, उसकी एक तराजू होती है, और एक होती है लकड़ी की, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी की दुकान जहां लकड़ी जलाने वाली बिकती है, वहां तराजू होती है ना, तौल के देता है। लकड़ी वाले को क्या बोलते हैं? लकड़हारा, लकड़हारा जी, लकड़ी बेचने वाला, उसके यहां भी एक तराजू होती है जी। लकड़ी की तराजू पर अगर कोई हीरे जवाहरात को लेकर जाए और कहे कि जरा इसको वजन कर दो, तो परफेक्ट वजन वहां मालूम नहीं हो सकता। और लकड़ी लेकर सुनार की दुकान पर आए और कहीं इस तराजू में लकड़ी तोल दो, तो उस तराजू में इसकी कैपेसिटी नहीं है कि उसको तोल सके। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला के अहकाम को हम अपनी अकलों पे परखें, कई मतलब बाद नजर में वो समझ में नहीं आते। हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने जो दलीलों से समझाया वो जरूर समझ में आता है। अब समझने की बात है कि बच्चा पैदा हुआ, आंखें बंद है, मुट्ठी उसकी भिची हुई है और वो रो रहा है, उसके कान में कोई मुअज्जिन, कोई अजान देने वाला बुजुर्ग कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। जिस बच्चे को ये पता नहीं मेरी अम्मी का नाम क्या है, मेरे अब्बू का नाम क्या है, मैं कौन सी फैमिली में हूँ, वानी में हूँ, गनई में हूँ, किस में हूँ, जिसको ये पता नहीं है कि मैं कौन सी स्ट्रीट में हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ, CM PM कौन है, किस मुल्क में हूँ, जिसे कुछ पता नहीं है, उसके कान में इतने भारी भरकम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। ये क्यों कहा जाए? ताकि ये बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है, गोया अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदे, तू माँ की तंग तारीक रहम से दुनिया में आया है, और यहाँ जरा आंखें तो खोल, यहाँ आंखें खोल के तो देख, यहाँ तुझे बड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी, आसमान की रिफत, जमीन की वसात, पहाड़ों की सलाबत, सूरज की चमक और दमक, सितारों का टिमटिमाना, और तुम्हारे आंगन में बंधा हुआ घोड़ा और ऊंट और हाथी, और ये सब ये बड़े बड़े नजर आएंगे जी। लेकिन मेरे बंदे, तो छोटा सा प्यारा मुन्ना है, अभी घबराना मत, ये बड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। फिर जब तू बड़ा होगा तो तुझे बहुत से कुत्ते भौंकेंगे, वो 2 पैर वाले भी हो सकते हैं और 4 पैर वाले भी हो सकते हैं, घबराना मत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर तो और समझदार होगा और बड़ा होगा, तो महल्ले में तुझे हो सकता है कोई सताए, परेशान करे जी, तो स्कूल में जाएगा वहां कोई परेशान करे,
اور تو کہیں سروس اور جاب پہ لگے گا, وہاں کوئی کمیونٹی تجھے پریشان کرے, اور وہاں نہ جانے حکومت کے فرمان لینے والے وہ تمہیں کوئی دکھ کریں اور پریشان کریں اور تمہاری روزی روٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں. گھبرانا مت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہاں, جب تو بزنس کرے گا تو نوٹوں کی گڈیاں گنے گا, وہ سامنے ہوں گی, لیکن یاد رکھنا ہم اذان دن میں 5 مرتبہ ریمائنڈر تمہیں دیں گے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں اور عشاء میں. جب جب تم کوئی کام کر رہے ہوں گے سب کام چھوڑ دینا اور ذرا ہمارے ریمائنڈر کو سننا. ہم تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نوٹ بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. شٹر ڈاؤن کرو, نوٹ کو گننا بند کرو, سنو اس پیغام کو اور عملی جواب دو, اور لاکر میں تالا ڈال کے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ. تم کھیت جوت رہے ہوں گے اور ٹریکٹر اور جو جوتی جانے والی زمین ہے وہ تمہیں بڑی نظر آ رہی ہوگی, وہ بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہیں دھمکی دینے والا تمہارا دشمن وہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے اور آپ کی پیدائش تو اللہ پاک نے ایسے ماحول میں کی ہے, اور ایسی ماؤں کی گود میں اور چھاتی سے دودھ پلایا ہے جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی. تو پھر ہم رات کے اندھیروں سے ڈرنے لگے, گھر کے کارٹن اور پردے سے ڈرنے لگے, اور ہم وسوسوں سے ڈرنے لگے, اور ہم شیاطین کے نام سے اور جناتوں کے نام سے ڈرنے لگے. جو گھر بند رہتا ہے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس وقت ہم اس کو یاد کر لیا کریں, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا خوف بڑا نہیں ہے, مجھے خوف دلانے والا بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ہم اپنا مضبوط کریں, عقیدے کو مضبوط کریں. اللہ سب سے بڑا. نفع نقصان بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اور میرا اللہ میرے حق میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب بہتر ہے. جب میرا ابا میرے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. کوئی باپ اپنے بچے کے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے؟ جب میرا ابا میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا, میرا ربا جو باپ سے 70 گنا زیادہ مشفق و مہربان ہے, وہ غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ ہم اس یقین کو بنائیں, اس کیفیت کو بنائیں. تو سب سے نمبر 1 پر عقیدہ, اللہ کو ایک مانے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند. بس اس کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کریں.